کل کہا تھا کہ عمران خان نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خصوصی میسج دیا ہے. کیا وہ میسج آپ صرف مولانا فضل الرحمان کو کہیں گے, بتائیں گے, یا عوام کو بھی بتائیں گے؟ کہا کیا انہوں نے؟ نہیں, میں نے عرض کر دیا جی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بالکل بات کیجئے اور آگے بڑھنے کی بات کیجئے اور اکٹھے آگے بڑھنے کی بات کیجئے, اور بات یہی کرنی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرض ہے ہمارا, ان کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی جنگ لڑیں. اب اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ارکان اسمبلی کے پی کے یہاں پہ, اس حوالے سے دیکھیں یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس کیمپ میں آنا ہے, نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کرنا ہے. دیکھیں ہم اپنے بالکل اپنی سوچ کے مطابق کریں گے. لائے عمل ہمارا جو ہوگا وہ کسی ٹویٹ کے جواب پہ نہیں ہوگا. ہم جو چیز مناسب سمجھیں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے. 3 باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں جو ایک شر کے طور پہ شر پسند لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ایک ان کی رضا کے حوالے سے, اور تیسری یہ قیادت کہاں ہے, اڈیالہ کے باہر یہ کیمپ کیوں نہیں لگاتی. ایسی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ہے. ہماری گفتگو ضرور ہوئی کل جیل میں, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو خان صاحب نے وہاں سے رخصت کیا. میرے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ بشرا بی بی اور خان صاحب کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی وہ میں بیان نہیں کروں گا, لیکن مجھے بالکل علم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں خان صاحب, ان کی کیا خواہش ہے. وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے میں نے ڈسکس کی ہے, ایک لائحہ عمل ہم بالکل ترتیب دیں گے, لیکن ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے کہ ہم کسی دیوار سے جا کر ٹکر ماریں اور اس کے بعد اپنا ہی سر پھوڑ کر بیٹھ جائیں. ہم فراست سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمارا احتجاج بھی ہوگا, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم گفتگو بھی کریں گے, لیکن ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی شے دلانے پہ کچھ نہیں کریں گے. گورنمنٹ ہے آپ کے مطابق وہ غیر آئینی ہے اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر کے یہ گورنمنٹ انلیگلی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کے باوجود کہ پبلک سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے, آپ اس مینڈیٹ کی بازیابی کے لیے یا اس مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے, عوامی مینڈیٹ کے واپسٹی کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکے, کوئی ایسا کوئی بڑی موومنٹ نہیں چلا سکے. آپ ایک دفعہ آئے ہیں لیکن کوئی اسٹے نہیں کیا, تھوڑا سا ڈنڈا بڑا آپ بھاگے, مطلب کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک دیکھیں مجھے جواب دیں, ایک منٹ مجھے تھوڑا سا عرض کر. جی مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیں ایک منٹ پلیز. دیکھیں یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جہاں اس طرح کی فسطائیت ہو جو آج جہاں پہ ہے. شاید آپ کو اندازہ ہوگا, آپ صحافی ہیں, آپ کو ضرور ہوگا کس طرح گھروں کو توڑا جاتا ہے, کس طرح لوگ اغوا ہوتے ہیں, کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس نہیں ہے, ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہمیں بالکل تصور میں نہیں تھی کہ عام نہتے شہریوں پر, بچوں پر گولیاں چلیں گی, وہ 26 نومبر کو چلیں. اب جب ہم سوچتے ہیں اپنا لائحہ عمل تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. عوام اٹھتی ہے. دیکھیں تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی. یہ تاریخ کا انمٹ اصول ہے کہ جب جبر بڑھتا ہے, جب فسطائیت بڑھتی ہے, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ سری لنکا ہو, وہ ٹیونسیا ہو, وہ کوئی جگہ ہو, وہاں پہ ضرور عوام اٹھتی ہے, لاوا ضرور پھٹتا ہے, لیکن اس کو آپ کوئی ٹائم ٹیبل کے حساب سے نہیں کر سکتے. آپ موجود رہتے ہیں, عوام کا ساتھ دینے کے لیے آپ موجود رہتے ہیں, آپ حق کی بات کرتے رہتے ہیں, آپ اصول کی بات کرتے رہتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, ہمارے سینے موجود ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے اور وہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. یہ کہنا کہ وہ اگلے ہفتے کیوں نہیں آپ کر رہے, اس سے اگلے ہفتے کیوں نہیں کر رہے, یہ بچکانہ بات ہے. ہم بالکل ایک لائحہ عمل کے ساتھ کریں گے. دیکھیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کر دیا جو پھر میں کہتا ہوں گولیاں چلائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پہ حملہ کیا. اس کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو مغلوب ہے. جو ان 6 ججوں نے ہمت کی تھی, تاریخی ہمت کی تھی, خط لکھا تھا, وہ آج بالکل ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. آگے پیچھے سے جج لا کر چیف جسٹس صاحب بھی بٹھا دیے گئے وہاں پر, معاملہ پھر عدالت میں ہے. تو جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے یہ ریاست کی مکمل طور پہ میں سمجھتا ہوں ریخت ہے. ریاست کو اینٹ سے اینٹ اس کی بجائی جا رہی ہے, اخلاقی سطح پر, قانونی سطح پر, آئینی سطح پر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف تباہی. ہم اس تباہی کو روکنے کے لیے بالکل باہر نکلیں گے. جو بات کی کل خان صاحب نے میرے ساتھ اور جو میں نے کی, وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, وہ کوئی اور ہو, وہ سندھ میں جی ڈی اے کی جماعتیں ہوں, کوئی جمہوریت پسند میں سمجھتا ہوں اب پیچھے نہیں بیٹھے گا. بالآخر آپ دیکھیں گے یہ قوم نکلے گی, یہ قوم کھڑی ہوگی, لیکن آپ کو صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے. آپ جا کر آج دیوار سے ٹکر ماریں, آپ اور میں چلتے ہیں, آئیں ہم جا کے ڈی چوک ٹکر مارتے ہیں, یا ہم اڈیالہ چلے جاتے ہیں. آپ اور میں جیل میں ہوں گے یا ہم کسی مردہ خانے میں ہوں گے, لیکن ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے اور اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے.
مقصد صرف شہادت دینا نہیں ہے، مقصد پاکستان کے عوام کی جنگ کو جیتنا ہے، اور وہ جنگ ہم آپ کو جیت کر دکھائیں گے۔ یہاں پہ بھائی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، خود 65 سے زیادہ لاٹھیاں کھائی ہیں، کوئی کھا کے دکھائے، خود شیل کھائے ہیں ٹیئر گیس کے، ادھر چھاتی پہ اور گردن پہ۔ ہمارے 14 سے زیادہ لوگ شہید 26 نومبر کے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کو آپ کا فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیڈرشپ کے گھر مسمار کر کے رکھ دی ہیں، ہر ایک شخص جو یہاں پہ بیٹھے ہمارے گھروں کو مسمار کر کے انہوں نے رکھا ہے۔ ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے ورکرز کی قربانیاں، اس سے زیادہ قربانی لوگوں نے جان کے نذرانے دی ہیں۔ کس لیے؟ نظریے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کی سوچ بیدار کر دی ہے، نظریہ دیا جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ آپ نے کافی تمہید کے ساتھ آپ نے اکانومی پہ بھی بات کی، زراعت پہ بھی مصطفی خیل صاحب نے کافی بات کی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا آپ کا ووٹر سمجھتا ہے، آپ خود بھی اپنے ووٹر کو بھی جواب دے ہیں۔ 8 فروری کو جو تحریک انصاف کو ووٹ ملا، جو کہ سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ہے، اس کو انڈے ٹماٹر یا مہنگائی کے لیے نہیں ملا، اس کو کم کرنے کے لیے نہیں ملا، وہ ملا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اب کل عمران خان صاحب نے جو ہدایات دی ہیں میرے ذرائع کے مطابق کہ ان کو اپنے وکلاء کے تبدیلی کا بھی اب خدشہ ہے، اور ان میں بھی بہت بڑی پیمانے پر تبدیلی ہوگی۔ یہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، اسٹریٹجی جو ہے آگے کی کیا ہے؟ جو مظالم ہوئے وہ تو عوام کے سامنے سب نے دیکھے، ہم نے ریکارڈ بھی کیا۔ آپ کی اس وقت اسٹریٹجی کے آگے چلنا کیسے آپ نے؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو سوال کیا اسی نوعیت کا ہے جو بھی وہاں دوست نے کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی۔ اب اس کا جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے کہ جب ایک ریاست ایک شخص پہ 200 مقدمے بنا دے اور عدالت کو، عدلیہ کو بالکل مغلوب کر دے، نظر آئے کہ عدلیہ حکم کے تحت فیصلے کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے 3 مقدموں میں 2 دنوں میں ان کو سزا دی گئی، تو آپ کے سامنے ایک ایسی صورت آ جاتی ہے جو ایک غیر معمولی صورت ہے۔ آپ کے سامنے عدلیہ کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے جمہور کی آواز کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے فسطائیت کے دریا بہا دیے گئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ ایسی صورت میں خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے نکالنا ہے، یہ سوال ہے۔ کیا ایک منٹ، کیا اب ہم حملہ کر کے ان کو باہر نکالیں گے؟ کیا ہم اڈیالہ کی دیواریں توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں لوگ لے کر وہاں جائیں اور حملہ کر دیں اور اڈیالہ سے ان خان صاحب کو لے کر باہر آ جائیں؟ دیکھیے، یہ بالکل ایک شرانگیز سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اسی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے۔ شرنگیز تو نہیں ہے۔ اچھا نہیں، میں اوکے، یہاں تو صرف آپ سے سوال ٹھیک ہے، میں واپس لیتا ہوں۔ آپ 26 نومبر کو لاہور میں بتا رہے تھے تو آپ بھی نہیں آئے، آپ نے بھی نہیں ماری، لیکن اسٹریٹجی پوچھنا تو بنتا ہے۔ بالکل بنتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، اسی لیے بالکل بنتا ہے، لیکن شرنگیز غلط ہے، وہ غلط لفظ استعمال کیا میں نے، میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ یہ جو سوال ہے، دیکھیں اس سوال میں جو ایک چیز مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ کر سکتے تھے۔